السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعزاز وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ میٹس کا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ڈائبٹیز سے بچاؤ کے لیے غذا کی احتیاط اور سیر و ورزش بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اب یہ جو دو عوامل ہیں، ان کی وجہ سے ہم ڈائبٹیز کے اور بلڈ شوگر کنٹرول کے اندر 60% تک کمی بغیر کسی دوا کے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ کس قسم کی سیر و ورزش جو ہے وہ بلڈ شوگر کو کنٹرول دینے میں ہماری مدد کرتی ہے اور اس سے مزید کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ورزش جو ہے وہ شوگر کے کنٹرول میں کس طرح سے معاون ثابت ہوتی ہے؟ فزیکل ایکٹیویٹی اور ورزش کے ساتھ آپ کا شوگر چونکہ خرچ ہوتی ہے اور اس خرچ ہونے سے اس کا بلڈ شوگر لیول بہتر ہوتا ہے، تو اس کے ایک تو فائدہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو انسولین ریزسٹنس کی ہم نے بات کی تھی، یعنی آپ کا انسولین کا لیول جو ہے وہ تو بلڈ میں زیادہ ہے، لیکن انسولین جس جگہ پہ جا کے کام کرنا ہے، ریسیپٹر جس کو ہم کہتے ہیں، اس لیول کے اوپر کچھ بلاکیڈ ہے جس کی وجہ سے انسولین کام نہیں کر پاتی۔ تو ایکسرسائز اور ورزش اس انسولین ریزسٹنس کو کم کرنے میں فائدہ مند ہوتی ہے، اور اس وجہ سے آپ کا شوگر کے لیول میں جو بہتری آتی ہے وہ نہ صرف یہ کہ آپ کا کھانے کے بعد کا شوگر لیول بہتر رہتا ہے، خالی پیٹ والا شوگر لیول میں بہتری آتی ہے، اور اوور آل انسولین کی بہتری کا جو ایفیکٹ ہے ایکسرسائز کا وہ کئی دنوں پہ محیط ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ورزش یعنی ایکسرسائز اور فزیکل ایکٹیویٹی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فزیکل ایکٹیویٹی سے مراد تو یہ ہے کہ آپ اپنے مسلس کو حرکت میں لائیں اور ان کا روزانہ کا استعمال جو ہے، جیسے آپ کوئی بھی آپ کی روز کی جو مصروفیات ہے اس میں چلنا پھرنا، آپ کا بازار جانا، گھر میں اپنے کام کاج میں کچھ مدد کرنا، تو یہ تو فزیکل ایکٹیویٹی کا ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو انتہا کے سست ہوتے ہیں، جن کا ساری مصروفیت ہی کرسی پہ بیٹھ پہ کام کرنا، کمپیوٹر پہ کام کرنا، یا اس طرح کے پروفیشنز ہیں، جاب ہیں، اور ان کو عموماً یہ شکایت رہتی ہے جی کہ وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے ان کے پاس۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے پورے دن میں ہر آدھے گھنٹے کے بیٹھنے کے بعد 2 منٹ کے لیے اٹھ کے چہل قدمی کر لیں، تو اتنی فزیکل ایکٹیویٹی بھی بہت مناسب ہے، کیونکہ یہ مجموعی طور پہ پورے دن میں کوئی آدھا گھنٹے کی ایکٹیویٹی بنے گی، آدھے گھنٹے بعد 2 منٹ، تو یہ منیمم لیول آف ایکٹیویٹی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہم جاتے ہیں۔ جب ہم ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں، ایکسرسائز جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ جس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ فزیکل ایکٹیویٹی کو روزانہ پلان طریقے سے معین وقت کے لیے اور معین مقدار کے لیے ریپیٹیٹیولی بار بار کریں تو یہ ایکسرسائز کہلائے گی۔ اس ایکسرسائز میں جیسے آپ روز پیدل واک کرنا، جاگنگ کرنا، پش اپس کر لینا، تو یہ والی ایکٹیویٹی اس میں ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائی انٹینسٹی ایکسرسائز یا اسٹرینس ایکسرسائز۔ اسٹرینس ایکسرسائز ہے جس میں آپ اگینسٹ ریزسٹنس، جیسے ویٹ لفٹنگ کرنا اور جم میں جا کے مشینوں کے اوپر ایکسرسائز کرنا، تو یہ والا شامل ہے۔ تو یہ جو تیسرے لیول ایکٹیویٹی کا اسٹرینس ایکسرسائز کا ہے، یہ اس کی بہت زیادہ ڈیلی ریکوائرمنٹ صرف ایتھلیٹس یا باڈی بلڈرز یا ان کے لیے ہے۔ تو عام ایکٹیویٹی میں اتنا ہے کہ اگر آپ 30 منٹ روزانہ ہفتے میں 5 دن واک کر لیں، اور 1 یا 2 دن وہ اسٹرینس ایکسرسائز جس کے اندر آپ مسل کو بلڈ کرتے ہیں وہ کر لیں، تو یہ بہت اچھا ایک فزیکل ایکٹیویٹی کا اور ایکسرسائز کا لیول ہوگا جو شوگر کے کنٹرول میں بہت بہتری لا سکتا ہے۔ ڈائبٹیز یا شوگر کے مریضوں میں کس قسم کی جو ورزش ہے وہ مفید ہے؟ شوگر ہم نے بتایا تھا کہ 2 طرح کی ہے، ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ تو ورزش اور فزیکل ایکٹیویٹی کا جو رول ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں تو بہت حد تک مستند ہے اور بہت حوالوں سے اور ریفرنس سے ثابت ہے۔ ٹائپ 1 میں اس کا رول تھوڑا بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز والے جو پیشنٹ ہیں وہ پہلے ہی بہت زیادہ دبلے پتلے اور تھن ہوتے ہیں، اور ان میں انسولین ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ریزسٹنس نہیں ہے۔ تو ٹائپ 2 میں جو کہ انسولین ریزسٹنس ہے اور اس کو اوور کم کرتی ہے ایکسرسائز، تو ایکسرسائز جو اس میں مناسب ہوئے گی، جیسے پہلے ہم نے کہا کہ ریگولر 30 منٹ کی واک، برسک واک، تیز چلنا، اور پش اپس کیے جا سکتے ہیں۔ ہفتے میں 5 دن روزانہ 30 منٹ تک بھی اگر آپ کر لیں تو بہت مناسب ہے، اور اس میں کبھی کبھی ہفتے میں 1-2 دن اگر آپ تھوڑی اسٹرینس ایکسرسائز بھی
ساتھ شامل کر لیں تو یہ شوگر کے کنٹرول کو بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، شوگر کے وہ مریض جو اب ورزش کی ایک روٹین شروع کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی احتیاط بھی ضروری ہے؟ کوئی بہت احتیاط کی ضرورت تو نہیں ہے۔ دو چار ذرا چیزیں اگر ذہن میں رکھ لی جائیں کہ اگر آپ کو پہلے سے شوگر لو ہونے کے رسک ہے تو ایکسرسائز کے ساتھ شوگر لو ہو سکتی ہے، تو اس کا آپ کو شوگر لیول ضرور چیک کرنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ آپ ایکسرسائز کرنے سے پہلے اور ایکسرسائز کرنے کے 90 منٹ کے بعد شوگر لیول چیک کریں، اور اگر آپ کا شوگر لیول ایکسرسائز کرنے سے پہلے ہی 90 سے کم ہے تو چھوٹا موٹا سنیک لے کے ایکسرسائز کریں، اور اگر آپ کا شوگر لیول ایکسرسائز کرنے کے بعد 90 سے کم ہو جاتا ہے تو کوئی سنیک لے لینا بہتر ہے۔ سو ایک تو ہے کہ ہائپوگلائسیمیا کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پہلے سے بینائی کا عارضہ لاحق ہے، آپ کو کوئی نیوروپیتھی ہوئی ہے اور آپ کے پاؤں میں زخم ہونے کا احتمال ہے، تو آپ کے جوتے کی سلیکشن جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا جوتا پہن کے آپ واک یا ورزش نہ کریں جیسے پاؤں میں زخم ہونے کا احتمال ہو۔ تو یہ ایک ہے، اور یہاں اگر آپ کو نیوروپیتھی ہے تو ذرا آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ تیسرا ہے کہ وہ شوگر کے مریض جن کو پہلے سے کوئی دل کا عارضہ لاحق ہو چکا ہے، ان کا ریسنٹ خدا نخواستہ کوئی کارڈیک ایونٹ ہوا ہے، اٹیک ہوا ہے، یا ان کو انجائنا کی شکایت ہے، تو ایسے مریضوں کو بھی ورزش کا روٹین شروع کرنے سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے کوئی بہت زیادہ احتیاطیں نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے ہائپوگلائسیمیا کا ذکر کیا، تو اب اگر ورزش کرتا ہے کوئی مریض اور اس کی بلڈ شوگر لیول ڈراپ کر جائے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ہاں، ایسا ممکن ہے کہ آپ کا شوگر کا کنٹرول جو ہے اگر بہت ٹھیک رہا ہے اور شوگر آپ کا لیول پچھلے دنوں میں لو رہی ہے تو ایکسرسائز کے ساتھ شوگر لیول نیچے آ جائے۔ تو جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اگر آپ کا شوگر کا لیول پہلے ہی ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے ہی کم ہے تو بہتر ہے کہ آپ کوئی سنیک لے کے اور پھر ایکسرسائز شروع کریں۔ اور اگر شوگر ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ کا لیول، عام طور پہ یہ شوگر لیول کم ہونے کا جو احتمال ہے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے بعد ہے، لیکن جیسے ہم نے کہا کہ چونکہ انسولین سینسٹیوٹی امپروو ہو جاتی ہے تو ایون ایکسرسائز کے بعد کافی گھنٹے کے بعد بھی شوگر لیول لو ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک تو آپ کو اپنے ٹائمنگ کھانے کی اور شوگر اس کی ایکسرسائز کی اس کو بہت دھیان میں رکھنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پہلے سے ہی لو ہے تو کچھ سنیک لے لیا جائے، اور ایکسرسائز کے بعد کوئی چھوٹا موٹا سنیک کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد لے لینا مناسب ہے شوگر لیول چیک کرنے کے بعد۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا، لوگ اکثر دوائی کا پوچھتے ہیں کہ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد، ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں ان کی ورزش میں بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ کس وقت کرنی چاہیے، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد؟ زیادہ مناسب تو یہی ہے کہ شوگر کے مریض صبح خالی پیٹ صبح سیر کی عادت اپنائیں، جیسے میں نے کہا کہ آدھے گھنٹے کی پیدل واک بہتر ہے، اور بہتر یہی ہے کہ شوگر ضرور ایک آدھ دفعہ چیک کر لیں، اور اگر لیول لو ہو تو کچھ سنیک لے کے شروع کریں۔ دوسرا، اگر کھانے کے بعد، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کھانے کے فوراً بعد بالکل مناسب نہیں ہے۔ کھانے کے بعد کم از کم 2 یا 3 گھنٹے کا وقفے کے بعد آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے، اور دونوں کا ہی جو فائدہ ہے وہ اس حد تک ہے کہ اس طرح سے آپ کے خالی پیٹ شوگر لیول جو ہے اس میں بھی بہتری آتی ہے، اور آپ کے کھانے کے بعد کا جو شوگر کا لیول ہے اس میں بہتری بھی آتی ہے، اور اوور آل صرف ایکسرسائز کا جو ایفیکٹ ہے شوگر کے کنٹرول میں وہ تقریباً 0.62% آف HbA1c تک کم کر سکتا ہے بغیر کسی دوا کے اور بغیر کسی اور ایکٹیویٹی کے۔ تو میرا خیال ہے کہ ورزش کی جو اہمیت ہے اس پہ ہم نے کافی تفصیل سے بات کر لی کہ جی شوگر کے مریضوں کو کب، کس وقت اور کیسے ورزش کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے ابھی دیکھا کہ شوگر کے لیے ایک بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے، تو کوئی ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے شوگر کے مریض کو ورزش نہیں کرنی چاہیے؟ کچھ کنڈیشن ایسی ہو سکتی ہیں جس میں شوگر کے مریضوں میں ایکسرسائز نامناسب ہوگی۔
اس میں سب سے اہم تو یہ ہے کہ شوگر کے مریضوں میں بعض دفعہ آنکھ کی بیماریاں ہوتی ہیں، جس میں اب ایک وجہ ریٹینل ہیمریج یا وٹریس ہیمریج ہے. تو جن لوگوں کو یہ ریٹنا کا ہیمریج یا وٹریل ہیمریج ہو چکا ہو، ان کے لیے خاص طور پہ اسٹرینس ایکسرسائز تقریباً ممنوع ہے یا نہیں کرنی. دوسرا ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو اور ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد ان کو چلنے پہ سانس کی تکلیف ہوتی ہو یا ان کو چلنے پہ کوئی انجائنا ہوتا ہو، تو ان کو بھی ایکسرسائز کرنے سے پہلے معالج سے مشورہ کرنا چاہیے. تیسرا ہے کہ ہم نے ایک اور بتایا تھا کہ خاص طور پہ دل والے مریضوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ وہ کھانا کھانے کے فوراً بعد واک نہ کریں، کیونکہ کھانا کھانے کے فوراً بعد واک کرنے سے آپ کا جو بلڈ سپلائی ہے کچھ تو آپ کے معدے میں کھانا جذب کرنے کے لیے اس طرف ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، باقی کی سپلائی جو ہے وہ اگر آپ ایکسرسائز کریں تو ایکسرسائز مسل میں چلی جائے گی، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیل فینومینا، کہ ان کو دل کو خون کم پہنچے گا تو ان کو انجائنا ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے. تو اس لیے یہ چند ایک جو مریض ہیں ان کو نظر میں رکھا جائے کہ جن میں ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے یا اگر کرنی ہے تو خاص پریکاشنز لے کے کرنی ہے. ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ ورزش کی جو اہمیت ہے وہ بلڈ شوگر کنٹرول کرنے میں کتنی کارآمد ثابت ہوتی ہے. امید ہے کہ ہمارے تمام دیکھنے والے جو ہیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے اور گرد و نواح میں بھی یہ پیغام پہنچاتے ہیں. بہت شکریہ.